روضہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں دیکھا گیا ہے، اس کے بعد نہیں معلوم کون دیکھے۔ خیر، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور ہم اتنے قابل بھی نہیں ہیں، اتنے قابل بھی نہیں ہیں کہ سرکار کے مزار شریف کو دیکھ سکے، وہاں پہنچنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ سرکار کا کرم ہے، یاد فرما لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، احسان فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ جائیں، کہیں آپ کو یہ خوشخبری نہیں دی گئی ہے کہ وہاں رہیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہاں رہیں گے تو شفاعت ملے گی، اور وہاں زندگی گزاریں گے تو یہ نعمت ملے گی، وہاں موت آئے گی تو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ ساری فضیلتیں صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے، مدینہ پاک کے لیے۔ خود جا کے نہیں رہ سکتے تو کم از کم تمنا اور ارادہ اور نیت تو کر لینی چاہیے کہ میں اگر میری زندگی میں موقع مل جائے تو میں مدینہ پاک میں رہوں گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے روضے کی زیارت کی میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے وصال کے بعد، حضور فرما رہے میرے وصال کے بعد جس نے میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، آپ کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اسی حجرے پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور روضہ اقدس بنایا گیا۔ حاضرین کرام، تمام دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زمین جہاں سرکار آرام فرما ہے، وہ زمین تمام زمین سے سب سے افضل ہے، زمین کے ہر خطے سے بہتر اور افضل ہے، حتیٰ کہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ کعبہ شریف، شہر مکہ نہیں، شہر مکہ سے تو افضل ہے ہی، حرم سے بھی افضل ہے۔ کعبہ شریف جس جگہ ہے وہ زمین اور کعبہ، نفس کعبہ، اس سے بھی افضل ہے، اور عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ کہ روضہ اقدس پر ریتی ڈالی ہوئی تھی، اس لیے بعض اولیاء اکرام کے مزارات پر ریتی رہتی ہے، صرف ریتی رہتی ہے، وہاں کچھ نہیں رہتا۔ جیسے حضرت شاہ نقشبند دکن سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، گھانسی بازار میں حضرت کا مزار مبارک ہے، وہاں مزار پہ صرف ریتی رہتی ہے، باقی کچھ نہیں رہتا۔ تو حاضرین، مزار بنانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صرف ریتی رکھی تھی، تو ریتی میں نے دیکھی ہے۔ یہ حدیث پاک مصنف عبدالرزاق میں ہے، حدیث نمبر 6485۔ آپ جب بھی مدینہ پاک سے جاتے یا سفر سے واپس ہوتے، سرکار کی خدمت میں سلام عرض کرتے، روضہ پاک کی زیارت کرتے، تو سلام کیسے کہتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں آتے تو عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتا، یعنی پہلے حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے، پھر حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے۔ تو پتہ چلا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا، جس نے میری زیارت کی، مطلب مدینہ آئے، جو مدینہ شریف میں آئے، سرکار فرما رہے ہیں وہ میرے پڑوس میں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس نے ارادہ کر کے، جان بوجھ کر ارادہ کر کے میری زیارت کی۔ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے، اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھئی حضور کے پاس خاص طور پہ جانا ضروری نہیں ہے، حج کر لی ہے، حج کے بعد میں اگر جانا ہے تو جا سکتے، خاص طور پر سرکار کے روضے کی زیارت کی نیت سے جانا ایسا تو ثابت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور تعظیم کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے، نرے جاہل ہے، نرے جاہل ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سرکار کا مقام کیا ہے۔ اور یہ خوشخبری میں خاص طور پہ، چونکہ ہم ہندوستانی ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہندوستانیوں کو سرکار نے آج سے 1300 سال پہلے عطا فرمائی یہ خوشخبری، اور وہ کتنے بڑے تابعی تھے ماشاءاللہ، خواب دیکھے چھپا کے نہیں رکھے، بتا دیے تاکہ ہم جیسے گناہ گاروں کو خوشی میسر آ جائے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی؟ ہمارے آقا ہماری بات
جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے دکھڑے سنتے ہیں اور اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند جمعہ میں جمعہ میں آپ حضرات نے حج کے متعلق فضائل اور اس کے مناسک کی حکمتیں اور احادیث پاک وغیرہ کی روشنی میں سماعت کی تھی۔ حج کے عنوان سے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عنوان باضابطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کعبے کا طواف، صفا مروہ کی سعی، منا کا قیام، وقوف عرفہ، مزدلفہ، یہ سارے جو رمی جمار، یہ ساری جو تفصیلات ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں اور یہاں کیا واقعات پیش آئے تھے جس کی وجہ سے رمی جمار کرنے کا حکم دیا گیا، صفا مروہ کی سعی کرنے کا حکم ملا، طواف کعبہ کے فضائل کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، یہ ایک باضابطہ مستقل عنوان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حج کے متعلق بہت سارے عنوانات بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اکابر جیسے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، تو یہ حضرات حج کس نیت سے اور کس طریقے سے کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ اس کے علاوہ حاضرین، حج کے اسرار، راز، حج کی راز کیا ہے، کہ کس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا راز پوشیدہ رکھا اور یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں خاص طور پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خاتمۃ المحققین شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اسرار حج پر مستقل اپنی کتاب میں ایک ایک باب لکھا ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو ایسے بہت سارے عنوانات بنتے ہیں، لیکن ہم ان عنوانات سے قطعی نظر آج انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت پاک روضہ اقدس کی زیارت کی اہمیت، فضیلت، برکت اور اس کے متعلق احادیث شریفہ، صحابہ کرام کے طریقے، کس قسم سے یہ حضرات زیارت کرتے تھے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس عنوان پر آپ کے گوشے گزار ہم چند روایات اور احادیث پاک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین، انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر جو احادیث اور روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اسی کو آپ کے گوشے گزار کریں اور وہی سنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو، یعنی گناہ کر بیٹھو، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، اپنے آپ کو عذاب کے یا ناراضی خداوندی کے مستحق بنا لو، تو ایسی صورت میں تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگو، مغفرت طلب کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں رحمت عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ جو 5ویں پارے میں موجود ہے، یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو مغفرت بھی ملتی ہے اور خالق کائنات کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق ہو جائے اور مغفرت ہمیں مل جائے، ہماری توبہ قبول ہو جائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ اس آیت پاک کی روشنی میں کئی ایک مفسرین نے یہ تحریر فرمایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد بھی حضور کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر اگر کوئی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بخش دے گا، معاف فرما دے گا اور اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، اس کے متعلق جو روایتیں اور تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے اور اس کا مفہوم و مطلب مختصر طور پر بتانے کی کوشش کریں گے۔ زیارت روضہ اقدس کی فضیلتیں، آداب، برکتیں اور اس کے فوائد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ معلوم رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ سرکار کا روضہ اقدس کہاں بنائیں۔ جنت البقیع میں، جیسے کہ جنت البقیع مقدس سرزمین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی خوشخبری عطا فرما دی تھی کہ یہ کتنی مقدس زمین ہے اور وہاں جو دفنائے جاتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، بہت ساری فضیلتیں اس کی بیان کی فرمائی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام یہ ارادہ کر رہے تھے کہ جنت البقیع میں روضہ مبارک بنایا جائے۔ یہ گفتگو ان حضرات کے درمیان چل رہی تھی، کوئی کچھ مشورے دے رہے تھے۔ اس درمیان میں غیب سے آواز آئی، ایک روایت میں آتا ہے غیب سے آواز آئی، اور مستند روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے، جس جگہ آپ کے بدن اقدس سے روح مبارک نکالی جاتی ہے، وصال جس جگہ ہوتا ہے وہیں ان کو مدفون کیا جاتا ہے اور مزار وہیں بنایا جاتا ہے۔ تو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اور دوسرا صحابہ کرام نے آواز بھی سنی غیب سے، بس اسی پر سب کا اتفاق ہوا۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، آپ کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اسی حجرے پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور روضہ اقدس بنایا گیا۔ حاضرین کرام، تمام دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زمین جہاں سرکار آرام فرما ہے، وہ زمین تمام زمین سے سب سے افضل ہے، زمین کے ہر خطے سے بہتر اور افضل ہے، حتیٰ کہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ کعبہ شریف، شہر مکہ نہیں، شہر مکہ سے تو افضل ہے ہی، حرم سے بھی افضل ہے۔ کعبہ شریف جس جگہ ہے وہ زمین اور کعبہ نفس کعبہ اس سے بھی افضل ہے اور عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ روضہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو حاضرین، یہ عقیدہ دین اسلام کا عقیدہ ہے، تمام دنیا کے علماء، اولیاء، اصفیاء سب کا عقیدہ یہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کا مقام اور وہ زمین اور وہ ذرات جو سرکار کے جسم پاک سے مسحیں لگے ہوئے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو اب عرش الہی سے افضل، کعبہ مقدس سے افضل، تمام روئے زمین کے ہر خطے سے افضل، تو پھر اس کی زیارت کرنا کتنا افضل ہوگا، اس کی زیارت کرنا کتنی بڑی برکتوں کی بات ہوگی۔ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی گنجائش کوئی اور خیالات کے لیے اس میں باقی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، حدیث شریف ہے مسند ابو داود طیالسی، حدیث نمبر 65۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری او قال من زارنی، سرکار نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی یا جس نے میری زیارت کی، کنت لہ شفیعا او شہیدا،
حضور فرماتے ہیں کہ میں میرے روزے کی زیارت کرنے والے کے لیے، ایک فرمایا کہ میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور دوسرا فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو سرکار کے روزے پاک کی زیارت کرنے والوں کو دو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ ایک خوشخبری یہ کہ میدان محشر میں، قبر میں، حشر میں ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔ جو حضور کی زیارت کر لے گا، سرکار خود فرمائیں گے یہ مومن ہے۔ میدان حشر میں بھی، قبر میں بھی حضور فرمائیں گے کہ یہ مومن ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سرکار اس کے حق میں شفاعت بھی فرمائیں گے۔ شفاعت فرمانے کا معنی یہ ہے کہ سرکار یہ فرشتوں کو بتائیں گے، اللہ کے دربار میں گزارش کریں گے کہ پروردگار یہ گناہگار بھی ہے تو اسے معاف فرما، کیونکہ اس نے میری زیارت کی ہے، میرے روزے کی زیارت کی ہے۔ ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، صرف احادیث آپ کو سناؤں۔ چنانچہ دوسری حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے 17166۔ ارشاد فرمایا، من زارنی یعنی من اتى المدینۃ کان فی جواری۔ سرکار نے فرمایا جس نے میری زیارت کی، مطلب مدینہ آئے، جو مدینہ شریف میں آئے، سرکار فرما رہے ہیں وہ میرے پڑوس میں ہے، میرے پڑوس میں ہے۔ مطلب دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو، یا میں اچھے پڑوسی کے بازو، اچھے پڑوس میں رہوں، ہر آدمی یہی چاہتا ہے، کیونکہ پڑوسی اچھے رہیں گے تو مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی، گھر کے اندر پریشانی نہیں ہوگی، گھر کے باہر پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو ایک مرتبہ مدینہ شریف آ جائے وہ میرا پڑوسی ہے۔ پڑوسی دنیا میں بھی ہے، پڑوسی قبر میں بھی ہے، پڑوسی حشر میں بھی ہے، اور پڑوسی عالم آخرت میں بھی ہے۔ تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ امتی کو نبی کا پڑوس ملے، اور جس کے بارے میں کوئی امتی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں حضور کے پڑوس میں ہوں، بلکہ سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مدینہ آ جائے یا میری زیارت کر لے وہ میرا پڑوسی ہے۔ یعنی پناہ دینے والے نبی خود فرما رہے ہیں کہ وہ میری پناہ میں ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت روضہ پاک کی زیارت کی ہے۔ تیسری حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3112، فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیفعل فانی اشہد لمن مات بہا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ مدینے میں اسے موت آئے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ مدینے میں اسے موت آئے، تو وہ کوشش کر لے کہ مدینے میں مر جائے، کوشش کر لے کہ مدینے میں مر جائے، کیونکہ جس کی موت مدینے میں ہو جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ اب کوشش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک تو تمنا کرے، دوسرا ارادہ کرے، تیسرا مدینہ شریف جائے، چوتھا وہاں رہنے کی نیت کر لے۔ تو یہ کوشش ہے۔ تو جو آدمی یہ کوشش کر لے گا، سرکار اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ تو غور کرے، آج وہ لوگ خاص طور پر جن کے پاس دولت ثروت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے دوسرے ممالک کو منتقل ہو جانا، ہجرت کرنا بہت پسندیدہ سمجھتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کی نظر یا تو آسٹریلیا پر ہے، یا پھر امریکہ پر ہے، کینیڈا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہاں پر ہر طرح کی سہولت ملتی ہے، خوب مالداری ہے، بڑی سہولتیں ہیں، اس لیے وہاں جا کے رہ جانا۔ یہ تمنا ہے بہت سارے لوگوں کی۔ دیکھیے، دنیا کے کسی بھی مقام پر آپ جائیں، کہیں آپ کو یہ خوشخبری نہیں دی گئی ہے کہ وہاں رہیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہاں رہیں گے تو شفاعت ملے گی، اور وہاں زندگی گزاریں گے تو یہ نعمت ملے گی، وہاں موت آئے گی تو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ ساری فضیلتیں صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے، مدینہ پاک کے لیے۔ خود جا کے نہیں رہ سکتے تو کم از کم تمنا اور ارادہ اور نیت تو کر لینی چاہیے کہ میں اگر میری زندگی میں موقع مل جائے تو میں مدینہ پاک میں رہوں گا۔ تو یہ فضیلت شہر مدینہ پاک کی ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ چوتھی حدیث ہے، معجم اوسط حدیث نمبر 287۔ سرکار نے فرمایا، من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ سرکار نے فرمایا، اب یہ ساری حدیثیں
جو اوپر 3 بیان کی، وہ سننے کے بعد لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سرکار کے روضے پاک کی بات یا مدینہ پاک میں جانے یا حضور کے روضے مزار کی زیارت کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میری زیارت کر لیں، اور وہ سرکار کی حیات طیبہ میں زندگی میں ہوتا ہے۔ یہاں روزے کا ذکر مول صاحب کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اور آگے بہت ساری حدیثیں اس میں واضح کھلے طور پر ہیں، جیسا کہ چوتھی حدیث جو آپ سماعت کر رہے ہیں، اس میں معجم اوسط طبرانی کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے مزار کی زیارت کی، قبر کا لفظ آ رہا ہے، قبر کہتے ہیں اصل میں دنیا سے جانے کے بعد کا ٹھکانہ، اس کو قبر کہتے ہیں۔ ہم اردو زبان میں عام لوگوں کے لیے قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صالحین، انبیاء، اولیاء کے لیے مزار، روضہ، دربار، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے وصال کے بعد، حضور فرما رہے میرے وصال کے بعد جس نے میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ جو سرکار کی حیات طیبہ میں، حیات میں صحابہ کرام حضور کو دیکھ کر جو فیض پاتے تھے، روضے پاک کی زیارت کر کے بھی 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کو وہ فضیلت، وہ برکت ملنے والی ہے۔ تو غور کیجئے کتنی بڑی شان اور کیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی۔ یہاں دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگو جو میرے روضے کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ تم جعلی کی زیارت کر رہے ہیں، روضے پاک کی زیارت کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم میری ہی زیارت کر رہے ہیں۔ حاضرین، مان لیجئے کہ اگر کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر نہ آئے، لیکن کیا یہ کم فضیلت ہے کہ سرکار اپنی چشم اقدس سے، اپنی مبارک آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں جو وہاں موجود ہیں؟ روضے پاک میں حاضری دینے والوں کو تو حضور دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے بڑی فضیلت ہے۔ سرکار کا ہم کو دیکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو اتنا بڑا کمال، اتنی بڑی فضیلت روضے پاک میں حاضری دینے والوں کو دی جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا گویا اس نے میری زیارت کی میری زندگی میں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، یہ 5ویں حدیث شریف ہے، پیارے آقا نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی کانا کمن زارنی فی حیاتی، یعنی ارشاد فرمایا جس نے حج کیا پھر میرے روضے کی زیارت کی میرے وصال کے بعد، حضور فرماتے ہیں اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی حدیث شریف ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث آپ نے سنی وہ معجم اوسط کی تھی، حدیث نمبر 13497۔ اور چھٹی حدیث شریف جو آپ سماعت کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ شفاعت کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ عرض کریں گے کہ پروردگار یہ میرا امتی، اس نے میرے وصال کے بعد میرے روضے کی زیارت کی ہے، اس کے جو گناہ ہیں اسے معاف فرما، اس کو جنت عطا فرما۔ یہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے واجب ہے، یعنی سرکار نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں ان کو حضور شفاعت عطا فرمائیں گے۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے، دوسری اس میں خوشخبری یہ بھی ہے کہ سرکار شفاعت صرف انہی کی فرماتے ہیں جو مومن ہوں، یا جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، یا جن کو موت کے وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہوا ہو، یا ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گئے ہوں۔ مطلب خاتمہ بالخیر کی ضمانت اور خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اب یہ بات اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ روضہ انور کی زیارت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ آدمی جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، ہر مومن یہی کوشش کرتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اور ایمان پر خاتمہ سرکار کے روضے کی زیارت کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، خود نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی شفاعت حضور نے فرمایا مجھ پر واجب ہے جو میرے روزے پاک کی زیارت کرے۔ حاضرین کرام، 7ویں حدیث شریف ہے، اور یہ جو حدیث آپ نے سنی وجبات لہو شفاعتی، یہ سنن دارقطنی کی حدیث ہے، اور یہ 2 مقام پر موجود ہے، حدیث نمبر 2695 اور 2694، یہ 2 مقامات پر یہ 2 حدیث شریف ہیں۔ اب 7ویں حدیث شریف یہ ہے، حضور نے فرمایا من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ۔ 3 خوشخبریاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں عطا فرما رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے ارادہ کر کے، جان بوجھ کر ارادہ کر کے میری زیارت کی، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھئی حضور کے پاس خاص طور پہ جانا ضروری نہیں ہے، حج کر لی ہے، حج کے بعد میں اگر جانا ہے تو جا سکتے، خاص طور پر سرکار کے روزے کی زیارت کی نیت سے جانا ایسا تو ثابت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور تعظیم کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے، نرے جاہل ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سرکار کا مقام کیا ہے، شان و عظمت کیا ہے۔ اب جاہل کیا بات کرے گا؟ اسی قسم کی بات کرے گا جو اس کی عقل میں ہوتی ہے، وہ دین اور شریعت کی بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں کہہ رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے من، اپنی طبیعت یا پھر شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وسوسے کی بات کر رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جو ارادہ کر کے جان بوجھ کے میرے پاس آئے، مطلب یہ ہوا کہ حج کو اولیت حاصل ہے، یعنی یہاں سے لوگ حج کا ارادہ کر کے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ساتھ میں حضور کے روزے کی زیارت کی نیت کر کے بھی جائیں، جیسے حج کے لیے جا رہے ہیں حضور کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ حج ایک عبادت ہے تو سرکار کے روزے پاک کی زیارت بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا، بار بار آپ زیارت جو لفظ سن رہے ہیں، یہاں بعض علماء نے یہ بھی فرمایا، اب سمجھانے کو اتنا تو بولنا پڑتا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کی زیارت کی، میں نے روزے کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، مزار کی زیارت کی، کوئی ایسا نہ کہے۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ بے ادبی ہے، اس لیے کہ کیا سرکار کے روزے کی زیارت کریں گے؟ امتی تو راست ڈائریکٹ حضور کی زیارت کرے گا، امام مالک تو اتنا فرماتے ہیں، لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے جمہور اور اکثر علماء کرام نے فرمایا روزے پاک کی زیارت یا پھر حضور کی زیارت کی، ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے اتنا تو کہنا پڑے گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، مگر تصور تو اتنا رکھنا چاہیے کہ ہم صرف سرکار کے روزے کی نہیں بلکہ راست حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اس نیت سے جانا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جو ارادہ کر کے جان بوجھ کر میرے پاس آئے، مدینہ پاک کی زیارت کو، سرکار کے روزے پاک کی زیارت کو سیکنڈری کی حیثیت نہیں ہے، اولیت حاصل ہے، اولیت۔ جیسے کعبہ، حج کعبے کو اولیت ہے، کعبے کی زیارت کو اولیت ہے، روزے پاک کی زیارت کو بھی اولیت ہے، یعنی یہاں الگ نیت، یہاں الگ نیت۔ ایسا نہیں ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں اس لیے ضمن میں زیارت کروں گا، ایسی کوئی نیت کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا فیض اور برکت نہیں پائے گا۔ جو حاجی حج کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ بھی نیت کریں حج کر رہا ہوں، یہ بھی نیت کریں زیارت کو جا رہا ہوں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام زمانہ قدیم سے حج و زیارت کہتے اور لکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سرکار کی زیارت بھی کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ، جس نے میری زیارت کی نیت سے کوئی اور نیت نہیں کیا، صرف میرے پاس آنے کی نیت کی، تو وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں، میرے سائے میں رہے گا۔ ایک خوشخبری عطا فرمائی۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جو مدینہ پاک کو اپنا وطن بنا لے، وہاں رہ جائے، من سکن المدینہ،
جو مدینہ پاک میں رہ جائے وصبر علی لآوائہا اور وہاں کی مصیبتوں پر صبر کرے. مدینہ شریف میں رہنے والوں کو اگر کوئی مصیبت آ جائے کبھی زبان سے دل سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مصیبت ہے، جو ہے بہت اچھا ہے. تو سرکار نے فرمایا جو مدینہ شریف میں رہے اور وہاں کی مصیبتوں پر صبر کرے تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. یہ فضیلت شہر مدینہ اور روضہ پاک کی زیارت کی ہے. تو یہ حدیث شریف جو آپ نے سماعت کی ہے یہ شعب الایمان میں ہے، حدیث نمبر 3852. ایسی اور ایک حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا من زارنی بالمدینۃ محتسبا. ہر ایک حدیث میں فرق ہے، اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. اتنی حدیثیں جو ہم نے سنائی ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. تو اب یہاں فرق کیا ہے میں واضح کروں گا. سرکار نے فرمایا جو مدینے میں میری زیارت کرے. ایک زیارت تو اپنے وطن میں بھی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی خواب میں حبیب پاک کا جلوہ دیکھ لے، یا بیداری میں سرکار کا جلوہ دیکھ لے، یا تصور میں مدینہ شریف پہنچ جائے، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کو دیکھ لے، جالی مبارک کو دیکھ لے. یہ ایک الگ کیفیت ہے. بلکہ حضور کیا فرما رہے ہیں جو مدینہ آئے اور مدینہ شریف میں میری زیارت کرے، مطلب میرے روضے کی زیارت کرے یا خود حضور کی زیارت کرے. پھر کیسے؟ ثواب کی نیت سے. مطلب دربار نبوی میں جائیں تو یہ سمجھ کے نہ جائیں کہ بھئی سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، نہیں گئے تو لوگ برا سمجھتے. یا یہ سمجھ کر نہیں جائیں کہ مسجد نبوی کیسی ہے دیکھیں گے، مدینہ شہر کیسا ہے دیکھیں گے، وہاں کھجور اچھے ملتے کہتے اس لیے وہاں جا رہے ہیں، یا سجاوٹ بہت اچھی رہتی اس لیے جا رہے ہیں. یہ سب نہیں، کام نہیں آنے والا ہے. سرکار نے فرمایا ثواب کی نیت سے مدینہ آئے. تو پتہ چلا دنیا میں ایک شہر ایسا ہے وہاں ثواب کی نیت سے جانا ضروری ہے. آپ امریکہ جائیے ثواب ملنے والا نہیں ہے، آسٹریلیا جائیے ثواب ملنے والا نہیں ہے. ثواب کسی شہر میں جانے سے اگر ملتا ہے تو وہ صرف ایک شہر مدینہ ہے، جہاں پر جانے پر بھی ثواب ہے. تو ثواب کی نیت سے جائے. سمجھ رہے ہوں گے آپ فرق کو. مثال کے طور پر آپ مسجد کو آ گئے، مسجد سے گھر کو جائیں گے تو ثواب نہیں ملنے والا ہے، لیکن گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو ثواب ملنے والا ہے. تو ایسی ثواب کی نیت سے مدینہ شریف آئے کوئی تو مدینہ جانے والے ثواب کی نیت سے جانا چاہیے. تو فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری حضور نے عطا فرمائی کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. یہ حدیث شریف شعب الایمان حدیث نمبر 3807 میں. اور ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ جب مدینہ شریف سے کسی اور جگہ جانے کا سفر کا ارادہ کرتے یا سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلا آپ کا کام کیا ہوتا؟ جاء قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہ ودعا ثم انصرف. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے شہزادے، مدینہ پاک سے سفر کرتے یا سفر سے مدینہ آتے سب سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، درود و سلام پیش کرتے، دعا کرتے، پھر پلٹ جاتے. پتہ چلا صحابہ کا طریقہ یہ ہے مدینہ پاک سے نکلتے تو بھی حضور کی زیارت کرتے، مدینہ پاک واپس آتے تو بھی حضور کی زیارت کرتے. سب سے پہلے یہ کام کرتے، بعد میں سب دوسرے کا. یہ طریقہ امت مسلمہ کا ہونا چاہیے. یہ روایت بھی موطا امام مالک میں ہے حدیث نمبر 948. حاضرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت حماد، ان کے استاذ حضرت ابراہیم مکی، یہ تابعی ہیں. تو حضرت ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف دیکھا، روضہ مبارک آج کسی نے نہیں دیکھا ہے. بعض خاص لوگ خدمت کی خاطر اندر جاتے ہیں، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں. روضہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں دیکھا گیا، اس کے بعد نہیں معلوم کون دیکھے. خیر، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور ہم اتنے قابل بھی نہیں ہیں کہ سرکار کے مزار شریف کو دیکھ سکیں. وہاں پہنچنے کے بھی قابل نہیں ہے. سرکار کا کرم ہے، یاد فرما لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، احسان فرما دیتے ہیں.
لیکن حاضرین کرام، حضرت ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن صحابہ نے سرکار کے روضہ پاک کو دیکھا ہے، مزار شریف کو، وہ بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسنمتن ناشزتن من الارض علیہا فلق من مدر ابیض، اس کا معنی وہ مطلب یہ ہے کہ سرکار کا روضہ پاک ابھرا ہوا اونچا ہے، مزار مبارک قبر شریف اونچی ہے، اور مسنم یعنی اس طرح ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر جو کوہان ہوتا ہے، مطلب مسطح نہیں ہے، چوکور جسے کہتے ہیں مسطح نہیں ہے، بلکہ مسنم ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح ہے۔ اور روضہ اقدس پر جو مٹی ہے وہ مٹی پانی میں بھگو کر گلاوا کرنا جسے کہتے ہیں، اس قسم کی مٹی ہے، اور سوکھنے کی وجہ سے جیسے آپ کوئی کسی کی قبر بنا دیں، ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد میں قبر بنانے کے بعد اوپر سے لیپنے کے بعد جو دراڑیں آ جاتی ہیں، مٹی کھل جاتی ہے، تو اس طرح صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو دیکھا ہے۔ روضہ مبارک گول ہے، مسنم ہے، مسطح نہیں ہے، اور اس پر مٹی کا لیپ ہے، اور وہ مٹی سفید ہے، اس کا مطلب گچی، تو گچی سے لیپا گیا تھا روضہ پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو۔ تو صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ حدیث شریف مصنف کتاب الآثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے الآثار، اس میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 255۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضرت معمر، یہ فرماتے ہیں بلغنی انہ فرش فی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ فدکیۃ، یعنی مجھے یہ بات پہنچی، حضرت معمر تابعی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روضہ اقدس میں رکھا گیا تو پہلے ایک چادر بچھائی گئی، پھر سرکار کا جسد پاک روضہ پاک میں رکھا گیا۔ یہ ساری روایتوں سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے حاضرین، آج اگر سرکار کی فضیلت کی بات کی جائے، مدینہ پاک کی بات کی جائے، روضہ پاک کی زیارت کی بات کی جائے، حضور کا روضہ انور کیسا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے تو لوگ بولتے اور سمجھتے بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، عبادتوں کی بات کرو، نماز کی بات کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حاضرین سمجھ لیجئے کہ تمہاری فکر کیا ہے، صحابہ کرام کی فکر کیا تھی۔ صحابہ کرام وہ ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ روضہ اقدس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، کس قسم کی خدمت کی جاتی تھی، صحابہ کیسے زیارت کرتے تھے، ان کے زبان پر صبح و شام حضور کے روضے کی بات ہوتی تھی۔ اور آج روضہ پاک کی بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں، یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ یہی بات صحابہ کرتے تھے، یہی بات نبی کرتے تھے، یہی بات تابعین کرتے تھے، اور یہی روضہ پاک کو دیکھنے کو وہ عبادت سمجھتے تھے، اسی لیے یہ سب باتیں اہل ایمان کرتے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روضہ مقدس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کا شیطانی وسوسہ ہے، رحمانی بات نہیں ہے۔ رحمانی بات تو صحابہ کی بات ہے جو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا، حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، ان کے شہزادے حضرت قاسم، ان کے شہزادے حضرت عبد الرحمن، یہ بیان فرماتے ہیں تابعین یا تبع تابعین کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ دیوار گر گئی جس دیوار سے متصل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے۔ تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں وہ دیوار گر گئی جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس ہے، تو وہاں جو خدمت پہ مامور تھے انہوں نے فوراً پردہ ڈال دیا، کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، پردہ ڈال دیا۔ یعنی صحابہ بھی سرکار کے روضے کا اتنا ادب کرتے تھے، کیونکہ جو قیمتی بات ہوتی ہے، قیمتی شے ہوتی ہے، اس کا پردہ کیا جاتا ہے۔ روضے پاک پر پردہ ڈال دیے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے وہ پردہ کرنے والے شخص سے کہا تھوڑی دیر کے لیے ذرا پردہ ہٹا دو، میں سرکار کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوترے کہہ رہے ہیں
تو وہ جو پردے پر معمور تھے انہوں نے پردہ ہٹا دیا. وہ فرما رہے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا کہ روضہ اقدس پر ریتی ڈالی ہوئی تھی. اس لیے بعض اولیاء اکرام کے مزارات پر ریتی رہتی ہے، صرف ریتی رہتی ہے، وہاں کچھ نہیں رہتا. جیسے حضرت شاہ نقشبند دکن سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، گھانسی بازار میں حضرت کا مزار مبارک ہے، وہاں مزار پہ صرف ریتی رہتی ہے، باقی کچھ نہیں رہتا. تو حاضرین، مزار بنانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. صحابہ اکرام نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صرف ریتی رکھی تھی. تو ریتی میں نے دیکھی ہے. یہ حدیث پاک مصنف عبدالرزاق میں ہے، حدیث نمبر 6485. اب حاضرین اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، 2:20 کا وقت ہو رہا ہے تقریباً. اب میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. الحمدللہ سرکار کے روضہ پاک کے متعلق ہم نے نایاب اور ایسی روایتیں و احادیث اور صحابہ کے اعمال کے شاید بہت کم سنے گئے. ایسے تقریباً 27 اقوال اور 27 احوال نقل کر کے لائے تھے، لیکن آپ حضرات کو ہم نے صرف 12 سنائے ہیں. اسی میں وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں سے چند اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. اگر موقع ہو تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ہم اس کی تکمیل کر لیں گے، اس کی وضاحت کر دیں گے. تو بہرحال اب یہ 13ویں روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے متعلق جو بیان کی گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ایک حدیث گزری ہے، آپ جب بھی مدینہ پاک سے جاتے یا سفر سے واپس ہوتے سرکار کی خدمت میں سلام عرض کرتے، روضہ پاک کی زیارت کرتے. تو سلام کیسے کہتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں آتے تو عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتا. یعنی پہلے حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے، پھر حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے. تو پتہ چلا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہیے. حاضرین، یہ حدیث شریف بھی مصنف عبدالرزاق 6724 ہے حدیث نمبر. اب یہ سلام کی جب بات آتی ہے تو ایک اور روایت میں بیان کروں گا، پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا. حاضرین، ایک تابعی بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں میں روضہ اقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور وہاں مسجد نبوی کے ایک کنارے میں میری آنکھ لگ گئی. خواب میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ عرض کر رہے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں حضور جو لوگ آپ کے پاس حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں کیا آپ ان کا سلام سنتے اور سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ان کو کس بات کی فکر تھی. ایک مومن کا خیال، مومن کا تصور ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس صبح شام دنیا دنیا دنیا، پیسہ گاڑی بنگلہ شادی کھانا دعوت، اسی میں خواب بھی دیکھتے ہیں تو وہی، جاگتے بھی ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، میں بھی وہی خواب اور بیداری میں بھی وہی خواب. لیکن وہ کیسے بزرگ تھے، وہ خواب بھی دیکھتے تو یہی دیکھتے تھے کہ میرے آقا ہیں، حضور کی خدمت میں کھڑا ہوں، سوال کر رہا ہوں. کچھ نہیں حضور، ہم تو ایک زمانے کے بعد کے ہیں، آپ کی خدمت میں تو صحابہ اکرام سلام پیش کرتے تھے، ہم کو یہ اتنی بڑی قسمت ہماری کہاں، اتنے بڑے نصیب ہمارے کہاں کہ ہم حضور آپ کی خدمت میں سلام پیش کر سکیں. روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں تو حضور آپ ہمارا سلام سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو بھی میری خدمت میں آتا ہے میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کی بات سمجھتا ہوں، کیونکہ سرکار جانتے ہیں میرے دیوانے دنیا بھر میں ہیں. اب خود ہندوستانیوں کو لے لیجئے، پورے ہندوستان سے جتنے لوگ جاتے ہیں ایک زبان میں نہیں، تقریباً 30-35 زبانوں میں جا کے اپنے دکھڑے پیش کرتے ہیں. کوئی اردو میں، کوئی تلنگی میں، کوئی مراٹھی میں، کوئی پنجابی میں اور کوئی کسی زبان میں. لیکن سرکار فرما رہے ہیں جو آتا ہے میں اس کا سلام بھی سنتا ہوں اور اس کی زبان بھی سمجھتا ہوں. مطلب سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والوں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھتا، تم جو مانگیں گے سب سمجھتا ہوں اور سب دیتا ہوں. اور یہ خوشخبری میں خاص طور پہ، چونکہ ہم ہندوستانی ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہندوستانیوں کو سرکار نے آج سے 1300 سال پہلے عطا فرمائی یہ خوشخبری. اور وہ کتنے بڑے تابعی تھے ماشاء اللہ،
خواب دیکھے چھپا کے نہیں رکھے، بتا دیے تاکہ ہم جیسے گناہگاروں کو خوشی میسر آ جائے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی؟ ہمارے آقا ہماری بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے دکھڑے سنتے ہیں اور اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا پیارے آقا نے کہ جو دنیا میں جس مقام پر رہ کر بھی میری خدمت میں سلام پیش کرے، اس کی آواز میں سنتا ہوں، اس کا سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ مطلب جن کو دربار اقدس میں حاضری نصیب ہوئی وہ تو خوش قسمت ہیں، اور جن کو حاضری نصیب نہیں ہوئی وہ جمعرات کے دن، جمعہ کے دن یا ہر دن حضور کی خدمت میں سلام درود پیش کرتے رہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام، ہمارا درود سنتے ہیں، یہاں سے بھی سنتے ہیں، زبان سے کہیں تو بھی سنتے ہیں، دل میں پڑے تو بھی سنتے ہیں۔ اور یہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، معجم کبیر طبرانی کی یہ حدیث شریف ہے، حتی بلغنی صوتہ، سرکار فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ تقریباً 13 احادیث شریفہ اور روایتیں روضہ پاک کی زیارت کے متعلق ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں، اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی اسی عنوان کے تحت میں تقریباً 27 احادیث پاک تو ہیں، جس میں سے 13 ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہے، بچی ہوئی اور مزید بیان ہو سکتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جمعہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے، دعا ہے پروردگار ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت ہر مسلمان کو نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کی تعظیم ہم کو عطا فرما، رب العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تصدق میں ہم کو شفاعت عطا فرما، اور روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور آپ کی قربت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔